دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں میں۔ ایک حدیث سے اس پہلی بات کی اور وضاحت۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت، دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھ۔ دنیا کو بنانے کے کتنے سال ہوئے ہیں؟ سائنسدانوں کی بات ہے 25 سے 30 ارب سال۔ تو اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے۔ تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی، اس سے 1000 سال پہلے اگر اسی کو لے لیں 25 ارب سال 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے جب زمین آسمان سورج چاند ستارے سیارے جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل جنت دوزخ آگ پانی مٹی ہوا اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے۔ پہلی 3 سطروں کی، یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہی۔ اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہے، وہی حلال حرام۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، جس سے پیار ہوتا ہے اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارا۔ ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام۔ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماہی، عاشر، عاقب، فاتح، فاطم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ یاسین میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین میرے نبی کا نام ہے، طٰہٰ میرے نبی کا نام، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے یاسین، میرا نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے، اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہ لمن المرسلین، وہ ایک آئے گا وہ میرا رسول، وہ آ چکا ہے، سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین۔ جو رسالت نکال دو تو کفر۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کر، مہر سوچتے چلو۔ تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہ تیری بیگم کا مہر ہے، میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دو۔ تو
آدم علیہ السلام بھی یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جانا. یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کو. سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی. یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے. آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کو کا معجزہ دیا. میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں. آپ کو میں نے وہ دیا ہے. چلو کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں. لا الہ الا اللہ، آگے بڑھو بولو. لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داؤد بھی، سلیمان بھی. سارے نام پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا. ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا. اللہ نے کہا میرے بابو جی میں اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر. لا الہ الا اللہ محمد اللہ ذکر الا ذکر معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو، جدا نہیں. پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی. اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی. علماء کہتے ہیں جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور، وہ نقطے کے محتاج، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں، ان کو نقطے کی. تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں. اپنے حبیب کے لیے دو نام کو قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ. دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا. محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم تا. احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم تا. اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں. اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو گئے. جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ میں بھی 12 حرف. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی. جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. کیا خوبصورت سارے اسلام کو ایک شعر میں بیان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی، پھر اللہ نے آپ کی نبوت کی پر ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں. زندگی میں جس چیز کو میرا نبی نے یوں ٹچ کیا ایک دفعہ، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے. 1439 سال ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی کی کوئی چیز غائب نہیں ہے، محفوظ ہے. قرآن کی طرح، لوح محفوظ کی طرح میرے رب کا اپنے محبوب کی زندگی پر پہرا ہے. کیوں؟ کیونکہ قیامت تک نمونہ آپ کی ذات ہے. تو آپ کی ذات نمونہ ہے تو پھر نمونہ موجود ہونا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود تھی، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود تھی، لیکن میرے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر اور دنیا سے جانے تک کی ہر چیز موجود ہے. اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں یہ تو پیڑھی والے لوگ ہیں نا، ان کا سلسلہ ہے سب اللہ کے نبی سے. ہم تو راجپوت سے مسلمانوں میں پتہ نہیں کیڑی پیڑھی مسلمان ہیں، پیچھے تھے، سکھ تھے، وہ بھی کوئی. دوسرا ایک ہستی ہے کائنات میں جس کی
پیڑھی آدم علیہ السلام تک ہے، باقی کسی کی نہیں، وہ ہے میرے آپ کے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن غوث بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابر بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعبا بن عیمی بن ذیشان بن عیسر بن حنار بن ایحام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملعلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. یہ میرے نبی کی میں نے گھوڑکی میں بیان کی پرانی، میں نے پیڑھی سنا. اگلے دن کوئی 8 بجے وہ دوست آ گئے بڑے آگے بھاگے کہ وہ کچے سے ڈاکوؤں کا سردار آپ کو ملنے آیا. میں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں. مجھ سے کہہ رہے ارے آپ کو ملنے تو بلا لو. وہ آگے چھوٹا سا گھر تو آ کے وہ ملا بڑی عقیدت سے. تو سندھی سرائکی سے ملتی جلتی اور ہماری سرائکی ہے زبان تو تھوڑی تھوڑی مجھے سمجھ میں آئی اس کی. وہ اردو جانتا نہیں تھا، اپنی سندھی بھی بول رہا تھا اور کافی سارا میں سمجھ رہا تھا سرائکی کی وجہ سے. تو وہ کہنے لگا سائیں تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایو، آپ تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایو، اور ساتھ ہی انہوں نے زاروں قطار رونا شروع کرا. مجھے رونا آیا کہ ایک ڈاکو کے دل میں بھی نبی کی کیا عشق ہو. رونا شروع تو سانجو نبی دا پیڑھی. اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ پھر اس نے توبہ کی. بس ایسی توبہ کی کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دی. پھر اس کے ساتھی نے اس کو قتل کر دیا. اس نے موت قبول کی. پھر اس نے دوبارہ مارا صرف نبی کی پیڑھی سن کر کہ سائیں میری قوم. تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں عظیم شان ہستی سے نوازا ہے.